شادی کی بات سن کے پھر سے جاسم میرے دل و دماغ میں گھومنے لگا۔ کیوں کر رہے ہو ایسا میرے ساتھ؟ دل ہی دل میں اس سے سوال کرنے لگی۔ ایک بیوہ کے لیے آسان تھوڑی تھا 4 بیٹیوں کا بوجھ اٹھانا۔ اللہ گواہ ہے، جب تمہارے ابا تم لوگوں کو میری گود میں ڈال کے اس دنیا میں تنہا چھوڑ گئے تو کئی بار ایسے حالات آئے دل کرتا تھا خودکشی کر لوں، لیکن جب تم لوگوں کے معصوم چہرے دیکھتی تو بے بس ہو جاتی تھی۔ اس ذات پاک نے ہمت دی اور دیکھو آج میں سرخ روح ہوئی ہوں۔ حمید نے کئی بار کہا کہ آپا آخری عمر ہے حج کر لو، پر میں نے ہی جواب دیا کہ بیٹیوں کا بوجھ لیے کیسے حج پر چلی جاؤں۔ بس اب تو یہی خواہش ہے کہ یہ آخری بوجھ سر سے اترے اور ایک بار خانہ کعبہ میں اس واحد لا شریک کے سامنے ماتھا ٹیک لوں، اس کے بعد بے شک وہ فرشتے بھیج دے۔ امی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ہم لوگ واپس پہنچے۔ گھر میں ابھی بھی کچھ مہمان تھے، جاتے ہی ان کے لیے چائے پانی کا انتظام کرنا تھا۔ میں امی کے ساتھ پھر سے کام میں لگ گئی۔ امی نے مجھے کہا بھی تھا تھوڑی دیر آرام کر لوں، اس کے بعد کام میں ہاتھ بٹواؤں، لیکن میں اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ بار بار جاسم کا خیال مجھے نہ آ سکے۔ چھوٹے موٹے کام کرتے رات کا 1 بج گیا۔ پورے دن کی تھکی تھی، جس کو جہاں جگہ ملی وہ سو گیا۔ میرے کمرے میں ارشد بھائی سمیت باقی مرد حضرات کو سلایا گیا۔ میں امی کے کمرے میں گئی تو وہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ امی کے بیڈ کے ایک سائیڈ پہ آپدہ آپی اپنے بیٹے کے ساتھ لیٹی تھی، دوسری طرف حمیدہ خالہ اپنی 7 سال کی نواسی کے ساتھ خراٹے لے رہی تھی۔ شامیہ آپی کے دونوں بڑے بیٹے جنہیں وہ یہاں چھوڑ کے نادیہ آپی کے ساتھ گئی تھی، کارپیٹ پہ تکیے لگائے سو رہے تھے اور ان کے ساتھ حمیدہ خالہ کی بہو اپنے بیٹے کو بغل میں لٹائے تھپکی دے رہی تھی۔ یہاں تو سونے کا سوال ہی نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور آہستہ سے دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ مجھے بھی بہت نیند ستا رہی تھی۔ کچھ دیر باہر رکی، پھر سوچا کہ دوسرے کمرے کا جائزہ لیتی ہوں، شاید وہاں کوئی جگہ میسر آ جائے۔ دروازہ کھولتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں کی حالت تو اور زیادہ خراب تھی۔ خواتین اور بچے ایک دوسرے کو ایسے چمٹ کے سوئے تھے کہ کروٹ لینا دشوار تھا۔ میں جلدی سے باہر نکل آئی۔ اب میرے پاس 2 ہی جگہ تھی، یا کچن میں جا کے سو جاؤں یا پھر میری دادی مرحومہ والے کمرے میں، جسے ہم بھوت بنگلہ کہتے تھے۔ دادی کی وفات کے بعد امی نے اس کمرے کو اسٹور روم بنا دیا تھا۔ وہ تاریک اور ڈراونا تھا، اس لیے ہم وہاں کم ہی جایا کرتے تھے۔ میں کچن میں پہنچی تو کچن میں برتنوں کا انبار لگا تھا۔ فرش سے لیے الماریوں تک کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں برتن نہ پڑے ہوں۔ او خدایا، آج کی رات تو جاگ کے ہی گزارنی پڑے گی۔ سردیوں کا موسم تھا، کافی ٹھنڈ بڑھ رہی تھی، ورنہ تو باہر چٹائی ڈال کے ہی سو جاتی۔ میں جا کے اسٹور میں بیٹھ گئی۔ ایک دم سے میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں نے اپنا موبائل کہاں رکھ دیا ہے۔ جب ہم شادی ہال سے واپس گھر پہنچے تو میں نے اپنا موبائل آف کر کے امی کے کمرے کی الماری میں رکھ دیا تھا۔ میں جلدی سے امی کے کمرے میں پہنچی اور ان کی الماری سے موبائل نکال کے پھر سے واپس اسٹور میں آ کے بیٹھ گئی۔ موبائل ہاتھ میں پکڑتے ہی جاسم کا خیال آیا اور میں پھر سے اداس ہو گئی۔ میرا دل کیا کہ موبائل آن ہی نہ کروں، لیکن پھر بھی آن کر لیا۔ سب سے پہلے سینڈ میسیج میں جا کے اپنا آخری میسیج پڑھنے لگی جو میں نے جاسم کو بھیجے تھے۔ آخری میسیج کو بھیجے ہوئے اب 10 گھنٹے بیت چکے تھے، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا اور اپنے گھٹنوں پہ ماتھا ٹیک کے آنکھیں بند کر لی۔ موبائل فون کی وائبریشن پہ میں چونکی۔ جب اٹھا کے دیکھا تو ایک دم سے 9 میسیج ریسیو ہوئے۔ میں نے جلدی سے موبائل ان لاک کیا اور ان باکس میں گئی۔
جاسم کا نام پڑھتے ہی اتنے گھنٹوں سے دل میں جو آگ لگ رہی تھی ٹھنڈی پڑ گئی۔ میں ایک ایک کر کے سارے میسیجز پڑھنے لگی۔